بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جس طرح گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا تھا، اور کسی بھی خواب کی سچائی کا تعلق اس انسان کی سچائی سے کس قدر ہوتا ہے، یہ ہم نے گزشتہ قسط میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ ناظرین، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ہم بخاری اور مسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خواب سے ہوئی۔ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو کر رہتا۔ ناظرین، ابن ابی حمزہ فرماتے ہیں کہ سچے خواب کو صبح کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب صبح طلوع آفتاب کے وقت جس طرح صبح کی مدھم سی روشنی سورج کے طلوع ہونے کا اعلان کرتی ہے، بالکل اسی طرح سچے خواب بھی نبوت و رسالت کے طلوع ہونے کا اعلان تھا، اور سچے خواب صبح صادق کی خبر دے رہے تھے کہ عنقریب آفتاب نبوت طلوع ہونے ہی والا ہے۔ اور جس طرح صبح کی روشنی آنن فانن بڑھتی رہتی ہے، اسی طرح سچے خواب کی روشنی بھی آنن فانن بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ آفتاب نبوت و رسالت پاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا جیسے، اور جو قلب بھی بصیرت بینا رکھتے تھے جیسے کہ مثلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روشنی سمانے آئے اور آفتاب نبوت کے انوار و تجلیات سے مستفید ہوئے۔ اور جن کے دل خراب تھے، جنہیں بصیرت و بینا نہیں تھی، وہ دنگ دل جیسے ابو جہل، آفتاب کے طلوع ہوتے ہی ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور نبوت و رسالت کے آفتاب عالم کی تاب نہ لا سکے۔ اور باقی جو لوگ ابو بکر یا ابو جہل کے قریب تھے، اپنے دل کی بصیرت کے موافق ہر شخص آفتاب نبوت سے مستفید ہوتا رہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر آپ کو خلوت اور تنہائی محبوب بنا دی گئی، آپ غار حرا میں جا کر خلوت فرماتے تھے۔ ناظرین، اس حدیث میں ام المومنین نے خلوت و تنہائی محبوب بنا دی گئی کہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کا استعمال اس وجہ سے تھا کہ وہ کیا اسباب اور معاملات تھے کہ جس نے خلوت اور عزلت کو آپ کے لیے محبوب بنا دیا۔ وہ کوئی امر باطنی اور غیبی تھا کہ جس نے خلوت و تنہائی پر آپ کو مجبور کر دیا، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خاص رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے دل میں خلوت و عزلت کا داعیہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ ضروری نہیں کہ خلوت و عزلت سے نبوت و رسالت مل جائے، اس لیے کہ نبوت و رسالت کوئی اکتسابی شے نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبی اور رسول بنائے۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے، اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔